بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ شب برات کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ شب برات کے قریب پہنچنے والا ہے، چونکہ اسی مہینے کے اندر اسی مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات ہوتی ہے، اور شب برات وہ رات ہے جس میں میرے اللہ نے فرمایا کہ نصیب لکھے جاتے ہیں، مقدر لکھی جاتی ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس میں مقدر کے بند تالوں کو کھولا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی تقدیر کو لکھوانا چاہتا ہے وہ اس مہینے کے اندر اچھے اعمال کر لے۔ معزز سامعین کرام، کسی نے دنیا سے جانا ہے اس کا بھی اس مہینے کے اندر اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے، اور کسی نے دنیا پہ آنا ہوتا ہے اس کا بھی اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے، اور کسی کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بھی اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شب برات آئے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ شب برات کب آئی تھی اور کیسے چلی گئی۔ معزز سامعین کرام، شب برات 15 شعبان المعظم اور 25 فروری بروز اتوار، 15 شعبان المعظم 25 فروری بروز اتوار کو شب برات ہے۔ شب برات وہ رات ہے جس رات آپ اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جو چاہو گے وہی ملے گا، جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ نیا گھر، گاڑی، بنگلہ، پیسہ سب کچھ ملے گا، اور صرف ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے سامنے رو لو، اللہ کو منا لو۔ معزز سامعین کرام، آپ کی ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب راضی ہو اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں تو شب برات کے اندر یہ خاص عمل کر لو۔ یہ عمل جس نے بھی کیا انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہو جائے گا، رزق، عزت، شہرت، مال سب کچھ ملے گا، اور میرا رب اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس انسان نے شب معراج کے یہ اعمال کیے اور ساتھ یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دیا۔ تو آگے چل کر شب برات کے خاص اعمال بھی بتائے جائیں گے اور شب برات کا خاص وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ لکھ دیں، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب یہ کیوں لکھنا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور شب برات کو خصوصی دعاؤں کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ کو کے لیے بھی دعا کروا دی جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ شب برات کی رات نصیب بانٹے جائیں گے، تقدیر لکھی جائے گی، مقدر بانٹے جائیں گے، اور نصیب میں لکھا ہوا رزق وہ بانٹا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرادیں پوری ہوں، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بن جائے، وہ اولاد جس کو مانگنے کے لیے آپ نے اللہ کے سامنے بڑے جتن کیے، راتوں کو رو رو کے اپنے رب سے مانگا، اب جب وہ اولاد ہو گئی، وہ نافرمان بن گئی ہے، تو اللہ سے اس کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل بڑا خاص ہے۔ اور ان عورتوں کے لیے عمل جن کی جولیاں خالی ہیں، میرے بھائی، جولیاں خالی جن لوگوں کی ہوتی ہیں، رب ذوالجلال کی قسم معاشرے کے اندر وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں یہ انہیں ہی پتہ ہے۔ گھر میں بھی تانے، باہر بھی تانے، اپنے بھی تانے دیتے ہیں، اور غیر تو غیر ہیں، وہ تو زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو آئیے یہ عمل ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کی جولیاں خالی ہیں۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کرنے سے ان کی جولیاں میرا رب بھر دے گا،
اور جن کے ہاں رزق کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، رزق، مال اور دولت کے لیے اگر وہ اعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ ان کے لیے بھی بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس سے ان کے رزق میں برکت ہو جائے گی، ان کے مال میں برکت ہو جائے گی۔ ارے جن لوگوں کے ہاں رزق کی کمی ہے تو ذرا معاشرے میں ان کا مقام تو دیکھیں، جا کے ان سے پوچھیں۔ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں، آ کے اپنی آپ بیتیاں سناتے ہیں، رب کعبہ کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کیسے کیسے حالات میں یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے جس حال میں رکھا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ان کو گھر میں بھی تانے ملتے ہیں، باہر بھی تانے ملتے ہیں، پرائے تو پرائے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جب بندے پہ مشکل حالات آتے ہیں، دوسرے تو دوسرے وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو جن کا رشتہ خونی ہوتا ہے۔ خونی رشتے بھی آپ کو تنہا کر دیتے ہیں جب خونی رشتے پیچھے ہٹتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، انسان چاہتا ہے کہ دنیا تو اب میرے لیے جہنم بن چکی ہے، اب دنیا پہ کیا رہنا، دنیا سے موت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ عمل آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ اور یہ عمل شب برات کا خاص عمل ہے۔ شب برات سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شب برات کو یہ عمل بہت مجرب عمل ہے، بڑا آزمودہ عمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی معیت شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آتی ہے تب میرے بھائی اور میری بہنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آنے پر انسان کے حالات بدلتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ساتھ چھوڑا ہوتا ہے بڑے بھاگ کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس لیے صدقہ بہت ضروری ہے۔ صدقے سے ظاہراً مال کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً مال زیادہ ہوتا ہے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ صدقہ اللہ رب العزت کے نام پہ جب دیا جاتا ہے اللہ بڑھا چڑھا کے واپس کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ وہ چیز ہے جس سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے میں جو ہے وہ سبب بنتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا سبب بنتا ہے، محبتیں عام ہو جاتی ہیں۔ آج جو نفرتیں عام ہیں یہ صدقے سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اور کسے دینا ہے؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ غریب، فقیر، مسکین کو تلاش کر کر کے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ غریب، فقیر، مسکین بیٹھا ہو اور آپ کسی امیر زادے کو صدقہ دے دیں۔ نہیں نہیں، آپ نے غریبوں کو صدقہ دینا ہے۔ اور اگر غریب نہ ملے تو سب سے بہتر صدقہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کا نام ہے۔ اپنی اولاد پہ حسب استطاعت خرچ کر دیجئے۔ اور کیسے دینا ہے؟ دایاں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، بایاں ہاتھ صدقہ دے تو دائیں کو نہ پتہ چلے۔ معزز سامعین کرام، یہ صدقہ کتنا دینا ہے؟ حسب استطاعت، حسب توفیق صدقہ دینا ہے۔ میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، میرا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ سجدے میں صلاۃ الحاجت یہ اس لیے کہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لی جاتی ہے اور اپنی ضرورتوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب صلاۃ الحاجت کی کیسے پڑھیں گے تو اس کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ باقی وہی نماز ہے، صرف 2 رکعت صلاۃ الحاجت، بس یہ آپ نے اضافہ کرنا ہے نیت کے اندر، اور سجدے میں جا کے اپنے رب سے خوب رو رو کر
مانگنا ہے، خوب اپنے اللہ سے مانگنا ہے اور خوب معافیاں مانگنی ہے۔ معزز سامعین کرام، سجدے میں معافیاں مانگنے کے بعد، اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد، پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت ہے، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، اس سورت، آیت نہیں، چھوٹی سی سورت ہے، چھوٹی سی سورت کو پڑھنے سے پہلے یا رزاق یا فتاح 313 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پھر اس چھوٹی سی سورت کو جو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس سورت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے جو آپ نے اللہ کے نام پڑھے ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سورت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کا نام یا فتاح یا رزاق، اس کو بھی 313 مرتبہ۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، جس عمل کے ذریعے سے آپ کو اللہ دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل صرف 1 دن کا ہے، شب برات سے پہلے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو 3 دن کر سکتے ہیں لگاتار، کوئی سے بھی 3 دن لگاتار آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ شب برات میں آپ کی ساری دعائیں اللہ قبول کرے گا، ساری حاجتوں کو میرا رب قبول کرے گا، ساری ضرورتوں کو میرا اللہ قبول کرے گا۔ معزز سامعین کرام، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور پھر شب برات کو یہ عمل آپ جس وقت کریں گے، اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، پھر یہ عمل کیجئے گا، اور عمل کرنے کے بعد اپنے رب سے خوب رو رو کے مانگنا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا پھر کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر پورا سال آپ مزے کریں گے، نیا گھر بھی ملے گا، نئی گاڑی بھی ملے گی، نیا بنگلہ بھی ملے گا، دولت کا سیلاب آ جائے گا، دولت میں کھیلو گے، رشتہ دار پوچھیں گے کون سا عمل کر رہے ہو، کیا کیا ہے کہ آپ کو اتنی دولت مل گئی، اتنا آپ کا کاروبار بلند ہو گیا، اتنی ترقی مل گئی۔ معزز سامعین کرام، تو آپ نے جس وقت یہ عمل کیا تو پھر ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا معزز سامعین کرام، تاکہ یہ عمل دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اور ابھی شب برات میں دن ہے، آپ جب سن رہے ہوں گے تو آپ اس عمل کو دوسروں کو بتائیے تاکہ آپ کی حاجات بھی پوری ہو جائیں اور ان کی حاجات بھی پوری ہو جائیں۔ آج قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، آج دکھوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج غربت اور مفلسی کے دن گزار رہے ہیں، اگر آپ نے دوسروں کو شیئر کر دیا، دوسروں کو بتا دیا، رب کعبہ کی قسم ان کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، آپ کی حاجت 100% گارنٹی سے کہتا ہوں پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے آگے دوسروں تک لازمی پہنچائیے گا، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔